میری ایک آبزرویشن ہے جو میں چاہوں گا اوریا صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں. میں دیکھا کہ پی ٹی آئی میں عمران خان نے ایک چیز بڑا زبردست کیا پچھلے دنوں. وہ ہر لوکل ایونٹ کو نا ایک نیشنل ٹرینڈ میں کنورٹ کرتے تھے. نتھنگ ریمینز لوکل اینی مور پولیٹیکلی. وہ اگر بائی الیکشن ہے وہ 4 سدے کا تو وہ بھی نیشنل اس میں آ جائے گا. میرا خیال تھا کہ آج بڑا میسو ٹرن آؤٹ ہوگا پی ٹی آئی ورکرز کا. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. 2015 کے میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا, اس میں کوئی 36.5% کے کتنا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے. جو بھی نظر آ رہا ہے وہ تو لگ رہا ہے اس سے بھی کافی کم ہوگا. لیکن ووٹر کے علاوہ جو پارٹی کی موومنٹ ہے نا, جو پارٹی کی وہ آپ نظر آتے ہیں کہ بڑے موبائل ہوئے ہیں ورکرز اور بڑا وہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھنا یہ کہ کیا علی زیدی ہیز مکڈ اپ, کہ وہ صرف باتوں پہ زور علی زیدی کا اور ان میں آرگنائزیشن چھنکنا کیا انہوں نے اور پھر بلیم ہوگا سرکار پہ. میرا خیال ہے کہ یہ مائٹ بی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ہر ایک کا. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ علی زیدی کا فیلئر ہے, کیونکہ مجھے وہ موومنٹ اتنی نظر نہیں آ رہی ورکر کی. بائیکاٹ کر دیا اپنے ورکر کو کہا, ووٹر کو کہا نہ لکھیں. واقعی لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں, کیا یہ واقعی پھر لوکل باڈیز کو لوگ لوکل باڈیز کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یا اس کو نیشنل اینگل میں دیکھ رہے ہیں؟ جی میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں اس کے اوپر کہ میں ابھی 2 ہفتے پہلے وہاں گیا تھا اور یہ 1 مہینے سے سوچ رہے تھے کہ ہمارا میئر کون ہوگا اور اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. اور علی زیدی صاحب کا ایک گروپ علیحدہ تھا, نقوی صاحب کا علیحدہ تھا. ایک جگہ میں گیا تھا وہ نہیں آتے تھے, وہ نہیں آتے تھے. حالانکہ میں پیورلی ایک لائر فورم کے اس پہ گیا تھا. تو اتنی زیادہ ان کے اندر رفٹ بن چکی ہوئی ہے کراچی کے اندر کہ یہ بالکل لوکل باڈیز کے اندر مجھے نہیں سمجھتا اگر جیت بھی جائیں گے تو اپنے کسی میئر پہ بھی کنسنسس کر پائیں گے. خاصا وہاں پر تنظیمی صورت. وہ بات بالکل ٹھیک ہے مالک صاحب کے چھنکنا, واقعی چھنکنا والا بات ہے وہاں پر علی زیدی صاحب کا. دوسری بات جو ایک عام ترین بات میں عرض کروں کہ لوکل باڈیز میں نا یہ ہمیشہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہوتا ہے یہ کوئی آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست نہیں کرنا پڑتا. یہ چھوٹا سا حلقہ ہوتا ہے, وہیں کے لوگ ہوتے ہیں, وہیں سے اٹھ کے یہاں سے آنا ہوتا ہے. ہمیشہ آلموسٹ ڈبل دین دا نارمل ہوتا ہے. تو اگر اس میں کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ بھی انہوں نے بالکل ان کو اعتماد اٹھ گیا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ان کا جو ہے اپنا جو ہے ایم کیو ایم کی بائیکاٹ کا کوئی نہ کوئی خوف کا اثر یا کچھ بھی ہے. کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ یہ 10% لوکل باڈیز میں تو 83 میں ہم نے 60% تک چلا گیا تھا, جو حالانکہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے. لوکل باڈیز میں تو گھروں سے آوازیں دے کے پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے آپ آواز دیتے ہیں, آ جاؤ ووٹ ڈال لو, وہ ڈال لو, کیونکہ قریب 3 لوگ ہوتے ہیں کہ لمبا حلقہ تو ہوتا نہیں ہے. جی میں اور یہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, مگر ایک ایشو تو تھا کہ یہ آخری وقت تک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا. کئی دفعہ پوسٹ پون کیا گیا, الیکشن کمیشن کا بڑا ناقص کارکردگی رہی, کبھی عدالتوں سے ہو جاتا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کے سٹانس بدلتے رہے تھے. یہ ہوا بالکل. مگر اس کے اندر جو بنیادی مفروضہ ہے جو بھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس کا استعمال اور باقی چیزوں کا, کیونکہ پی ٹی آئی کا اب یہ کہنا ہے اور جنرلی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اوور ویلمنگ کسی پارٹی کی سپورٹ ہو تو ریاست یا یہ جو ادارے ہیں وہ ایک حد سے زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتے اور وہ موبلائز کروا لیتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے اگر بہت زیادہ پاپولر ہو. تو یہاں پہ وہ مفروضہ اگر یہ نہیں جیت پاتے تو کیا اس مفروضے کو ایک جھٹکا لگتا ہے؟ میں شاہد عارف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. نہیں بالکل لگتا ہے, بالکل لگتا ہے سر. اس لیے کہ ایک چھوٹی سی یونین کونسل ہے, میکسیمم 10,000 کی, 12,000 کی, 20,000 کی ہوگی, اور وہاں اچھے خاصے پولنگ بوتھ ہوں گے, پولنگ اسٹیشن ہوں گے. وہاں لوگوں کو نکالنا بہرحال سیاسی جماعت کے ورکر کی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ کوئی آ کے کہے آئیں جی ہمارے ساتھ چلیں, کوئی سواری وغیرہ قریب بھی ہو. تو آج کل لوگ سال پسند ہیں, وہ اتنی آسانی سے نکلتے نہیں ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹ موو کی. انہوں نے ایک بے یقینی پیدا کی, انہوں نے ایم کیو ایم کو لالی پاپ بھی دیا, وہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے نئی حلقہ بندیوں کا, اور اپنا اہتمام کیا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ الیکشن 15 تاریخ کو ہی ہو جائیں.
اور 15 تاریخ کو وہ ہو گئے، تو وہ جو بے یقینی پیدا ہوئی کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا سارا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا، اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہوا، اور اس کا نقصان ایم کیو ایم کو بھی ہوا۔ اور ایم کیو ایم کا جو فیصلہ ہے وہ تو عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ اگر آپ ناراض ہیں، وہ بلدیاتی اداروں سے تو ناراض نہیں ہیں، وہ تو حکومت سے ناراض ہیں، خاص صوبائی حکومت ہو یا مرکزی، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی وہ نہیں کر رہے، آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں سے کسی انداز میں یا ترغیب دی گئی یا دباؤ ڈالا گیا یا غلط فیصلہ کرایا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ راستہ ہموار ہو جائے پیپلز پارٹی کا۔ اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ علی زیدی صاحب جو وجوہات بیان کر رہے تھے، اگر ورکر پی ٹی آئی کا ورکر جو متحرک ورکر ہے، وہ جو خود نکل آتا تھا سڑکوں پر، آج کہاں ہے؟ اگر ایک ورکر ایک آدمی کو لے کے بھی نکلے، 4,500 یہ بتا رہے تھے کہ 4,500 عہدیدار ہیں ان کے سارے، 4,500 لوگ نکل پڑیں اگر، تو وہ کتنے لوگوں کو نہیں نکال سکتے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ میرے خیال ہے ورکر یا ناراض ہے اس لیڈرشپ سے، کیونکہ 3-4 گروپ تو ہیں خورم یہی مسئلہ ہے، میں چاہ رہا ہوں سارے ایک ایشو کو اگر ہم ایڈریس کریں، اینڈ وی آل شوڈ گیو این اوپینین آن دس، کہ چلے 2 سچویشنز ہیں نا، 3 ہیں، ایک ہے جی پی ٹی آئی کا میئر، ایک ہے پیپلز پارٹی نہیں تو پی ڈی ایم کا میئر، اور ایک ہے جماعت اسلامی کا میئر۔ ان آئدر سچویشن نیشنل پالیٹکس پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ اگر تو پی ٹی آئی جیتتی ہے، وہ بناتی، وہ تو پھر زبردست ہے نا، وہ تو کہیں گے دیکھیں ہماری ویو آ گئی ہے اور اب ہر چیز آ گئی ہے۔ شارٹ آف دیٹ، اگر پیپلز پارٹی کا میئر آتا ہے یا جماعت اسلامی کا میئر آتا ہے، تو میرے 2 سوال ہیں سب سے۔ ایک تو یہ کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر آتا ہے تو کیا پھر یہ ایک ٹیکٹیکل الائنس اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے بٹوین جماعت اسلامی اینڈ پیپلز پارٹی ٹو کیپ آؤٹ پی ٹی آئی، اور ایم کیو ایم کو بھی آئندہ کے لیے چیک میں رکھیں اور اپنے جب بھی استعمال کرنا ہو کریں، بیکاز دفتر کوئی نہیں کھلے ایم کیو ایم کے، اور کوئی خاص پریولیجز نہیں ملی، صرف یہ ہوا ہے کہ 2-3 لوگ جو فیل ہو گئے تھے، جس طرح مصطفیٰ کمال فیل ہو گئے تھے، فاروق ستار گیم سے باہر ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ گیم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب متحدہ کر کے جو لوگ علیحدہ نہیں کر سکے تھے کام، انیس قائم خانی کو اگر آپ ایڈمنسٹریشن دے رہے ہیں پوری ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن، تو بیسکلی تو مصطفیٰ کمال کیمپ کر رہا ہے نا اس کو آرگنائز۔ سو ایم کیو ایم کی ری اسٹرکچرنگ جو ہوئی ہے، وہ جو سائڈ والا فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا، ان لوگوں کو مین ایم کیو ایم میں لے آئے ہیں، اور مقبول صدیقی کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو مقبول صدیقی صاحب سامنے ہے، لیکن افیکٹو کنٹرول اب شیئر ہوگا۔ مالک اس پہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں آڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر میئر ان کا آ بھی جاتا ہے، تو اگر پی ٹی آئی کا نہیں آتا تو پھر تو ایک بلپ ہی ہے نا، اسمال بلپ آن دا ریڈار، پھر ٹھیک ہے وہ لائف ایز یوزول چلتی رہے گی۔ صرف نیشنل پالیٹکس میں تبھی امپیکٹ ہوگا اگر پی ٹی آئی کوئی سرپرائز کرتی ہے، یا ویسے بھی اس کا نیشنل پالیٹکس میں اثر ہے۔ سب جواب دے دیجیے، بریک لے لیں، بریک سے واپس آ کے بڑا اچھا جواب دوں گا، اپنے جواب کی خود ہی تعریف ہو رہی ہے پہلے۔ بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے، ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، اسٹے ٹیونڈ۔